السلام علیکم جی، دس از اسامہ. اور کل میں نے بات کی تھی پاکستان کے اداروں کے بارے میں کہ پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی توجہ کا مرکز رادر دین پبلک انٹرسٹ، رادر دین لوگوں کے جنرل مسائل کے کچھ انٹرنل پاور اسٹرگلز ہیں جو ان کا فوکس ہیں، اور جس کے اندر انہوں نے پوری قوم کو انوالو کیا ہوا ہے. مگر اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہمارا خوبصورت، بیوٹیفل، کلرفل ایک 150 چینلز پہ محیط میڈیا بھی دے رہا ہے، ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اس سب پاور اسٹرگل کا ساتھ دے رہا ہے، اور فل کوریج دے رہا ہے ارریلیونٹ باتوں کو، فل کوریج دے رہا ہے سیاسی تجزیوں کو، فل کوریج دے رہا ہے پروپیگنڈا ماؤتھ پیسز کو، اور خود بھی ایک ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے. اور جناب 8 بجے کی پرائم ٹائم کی سلاٹس میں بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آگے، سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آگے. سبحان اللہ، سیاسی منظرنامہ ڈسکس ہو رہا ہے، ملک میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ خوار ہو رہے ہیں، لوگ رسوا ہو رہے ہیں، لوگ بیچارے جے ڈی سی کے جو آئی فورگاٹ ہز نیم، جو جے ڈی سی کے کرتا دھرتا ہیں، جو فاؤنڈیشن جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے پاس قبر کھودنے کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اپنے پیاروں کو دفنانے کے پیسے نہیں ہیں، اور واقعی لوگوں کے پاس نہیں ہیں. میں ایک عام آدمی ہوں، نہ میں کوئی صحافی ہوں. میں جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائی اس میں کہتا ہوں میں کوئی صحافی، کوئی سیاستدان کچھ بھی نہیں ہوں. میں صرف اور صرف ایک عام انسان ہوں، اور میں اپنی ایکسپریشن دیتا ہوں جو میں اپنے دیکھتا ہوں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لوگوں کے پاس قبر کے انتظام کرنے کا پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیٹرول دینے کا پیسہ نہیں ہے. لوگ اٹرنلی ڈپریس ہوئے ہیں پاکستان کی پوری جتنی بھی کانشیس ہے، کلیکٹیو کانشیس ہے، وہ اس ٹائم ڈپریشن کا شکار ہے. باہر کے ملکوں میں ایک سنگل آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس پہ کام کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کے لیول پہ، اسٹیٹ کے لیول پہ کوئی کام کیا جاتا ہے، بٹ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے تو اس کو وہ پراپر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. پاکستان میں پوری قوم اس ٹائم کلیکٹیو ڈپریشن کا شکار ہے، ایک جیپڈی کا شکار ہے کہ کل کیا ہوگا. کل 1000 روپے کا پیٹرول ہو گیا تو، کل آٹا ہماری پہنچ سے دور ہو گیا تو، کل بچے کی فیس پوری نہ ہوئی تو، کل کھانے کو نہ ہوا تو، کل گھر میں کوئی جاتے جاتے راہ چلتے کوئی بندہ مار گیا، کوئی ڈکیتی کر گیا، کوئی چوری کر گیا، ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کر گیا، کوئی ڈاکہ ڈال گیا تو کیا ہوگا. یہ ایک کانسٹنٹ جیپڈی کا شکار ہے اس وقت یہ پوری قوم، اور پوری اسٹیٹ مشینری سے بالکل غافل ہے. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میڈیا جس کا کام بنتا ہے کہ اس ٹائم لوگوں کو آ کے اس ٹائم لوگوں کے مسئلے بتائے، اس ٹائم سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس ملک کی عوام ہے. لوگوں کے مسئلے بتانے کی بجائے میڈیا کچھ طاقتور لوگوں کا پروپیگنڈا ٹول بنا ہوا ہے. نواز شریف کا پروپیگنڈا چلا رہا ہے، کوئی کسی کا پروپیگنڈا چلا رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کا پروپیگنڈا چلا رہا ہے، کوئی کسی طاقتور بزنس مین کا پروپیگنڈا چلا رہا ہے، کوئی کسی طاقتور آدمی کا پروپیگنڈا چلا رہا ہے، کوئی کسی کی لائن ٹو کر رہا ہے، کوئی کسی کی لائن ٹو کر رہا ہے، اور ہنستے ہوئے 8 بجے کے سلاٹ میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کیا جی آپ سیاسی منظرنامہ بتائیں. بھاڑ میں گیا سیاسی منظرنامہ، رول رہے ہیں لوگ، اور آپ لوگوں کو سیاسی منظرنامے کی پڑی ہوئی ہے کہ کیا وہ سیاسی منظرنامہ. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ لوگ سیاسی منظرنامے کے پیچھے پڑے ہوئے کہ جی سیاسی منظرنامہ دکھا جائے. کسی کی توجہ نہیں ہے اس ملک کی عوام کی طرف. اور جو میڈیا، یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے اس پورے کرپٹ سسٹم کا. ان کی جو مافیا، یہ فرائیڈین سلپ ہوگی. فرائیڈین سلپ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں آپ کے منہ سے سچائی نکل جاتی ہے. تو میں میڈیا باسز کو کہنے والا تھا مافیا باسز. تو جو میڈیا باسز ہیں ہمارے سو کالڈ، یہ میڈیا باسز اس پاور ایلیٹ کا حصہ ہیں، اس کرپٹ سسٹم کا حصہ ہیں، اس کرپٹ ایلیٹ کا حصہ ہیں، اور یہ انہی کے ایجنڈا اسٹرو کریں گے کیونکہ ان کی سب سے بڑی پرائرٹی اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے اور پیسہ کمانا ہے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ان کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کہیں. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اور میڈیا کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ میڈیا کو لوگوں کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. میڈیا تو ایک ہوتا ہی برج ہے عوام اور حکمرانوں کے درمیان. تو میڈیا تو اس کا رول پلے نہیں کر رہا، بلکہ الٹا حکمرانوں کا پروپیگنڈا عوام پہ تھوپ رہا ہے. تو میڈیا انفیکٹو ہو گیا پاکستان کا. میڈیا پاکستان کا
پوری طریقے سے انفیکٹو ہو گیا. ایز اے آرگن آف دا اسٹیٹ, جرنلزم از اے آرگن آف دا اسٹیٹ. اس کو فورتھ پلر کہا جاتا ہے ریاست کا. باقی پلرز تو اللہ ہی حافظ ہیں. یہ پلر جو ایک بچا کچا تھا, جو ایک ایک ہسٹوریکلی ایک ایسی جرنلزم, ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ حق سچ بات کرتے رہتے ہیں, صحیح بات کرتے رہتے ہیں, لوگوں کے مسائل اجاگر کرتے رہتے ہیں, مہنگائی مسائل باقی جو ہیں, وہ بھی پاکستان کا انفیکٹو ہو چکا ہے. تو یہ میڈیا کو, اور سب سے امپورٹنٹ بات, کوئی ان کے سر پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی ہوئی, کوئی نہیں رکھی ہوئی ان کے سر پہ کسی نے بندوق کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ سب لوگ یہ سب کام میڈیا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, ان کا انٹرسٹ ہے اس میں. یہ اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشریز ہیں. جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کا جو رائز اپ جو ان کا اوپر آنے کا جو پورا جرنی ہوتا ہے نا, وہ آپ کسی کا بھی کھول کے دیکھ لیں, بڑی پاور اسٹرگل میں سے زگ زیگنگ کرتے ہوئے اور پاور کوریڈورس میں سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں سارے. تو خیر, آئی تھنک کہ 8 بجے کے پرائم ٹائم شوز میں لوگوں کے مسئلے اجاگر ہونے چاہیے, لوگوں کے پرابلم بتائے جانے چاہیے. کوئی روڈ شوز ہوں 8 بجے پرائم ٹائم میں, لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے مسئلے ہیں. لوگوں کا جو کلیکٹیو ڈپریشن ہے کوئی وینٹ آؤٹ تو ہو کم از کم, لوگوں کو پتہ تو لگے, عوام کو پتہ تو چلے. اور پھر کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ ہمارے جناب لوگوں کے پبلک انٹرسٹ کی, بیسک نیڈس پہ بھی تو ہوں, پتہ تو چلے. ادارے جو ہے وہ ٹھیک ہے 60-70% اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ سیف گارڈ کر رہے ہیں, کو تھوڑا بہت ہمارا بھی خیال کر رہے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, تاکہ لوگوں کی کوئی غصہ شصہ وینٹ آؤٹ ہو. خیر, تھینک یو فار اسٹیئنگ ود می, ہیو اے گریٹ ڈے, اور I hope that everybody does their job. Thank you.